حسین علیہ السلام کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے لعنت زدہ مسلمان کو کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ہمیں خود سٹیپ لینا پڑے گا. پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فلسفہ اسلامی نہیں ہو سکتا جس میں آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہو اور بہانے ڈھونڈیں. سب سے بزدل بندے کو، سب سے سیلفش بندے کو، سب سے ڈرپوک بندے کو، شاطر چال باز قسم کے مفاد پرست بندے کو اس طرح کے فلسفے پسند آ سکتے ہیں، اور پوری قوم کنفیوز کر دی کہ ہم سے تو سوال ہی نہیں ہوگا. اور کیا سوال ہوگا؟ آلو کتنا کلو تھے آپ کے ٹائم پہ؟ یہ سوال ہونا تھا آپ سے. اور کیا سوال ہونا تھا آپ سے؟ ڈالر کا ریٹ اوپر کیوں گیا تھا؟ یہ آپ سے سوال ہونے تھے. یہ اسلام سمجھ، یہ قرآن آیا، آپ کو یہ قرآن سمجھ آیا کہ آپ سے یہ سوال ہونے. These are the problems only Muslims can solve. Regular thinking Muslims, not those people who justify everything in the name of Islam. Real Muslims can solve this problem. And I'm telling you, the only way to solve it is to create a pressure bomb. Build such a strong narrative کہ فلسطین پیوٹل لفظ بن جائے پاکستان کی گورننس کو چوز کرنے کے لیے بھی، کہ پرو پیلسٹینین ایگریسو پالیسی بنانے والے بندوں کو ہم چوز کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کینسر، اسرائیل کے نام کی جو چیز مخلوق کریٹ کی گئی ہے، یہ کینسر ہے، اور یہ ہمارے سینٹرل کور آف اسلام کو ہٹ کرتا ہے ہر دفعہ. اپنے آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے سے مبرہ کرنے والا مسلمان پاکستان میں بیٹھا ہوا اس وقت دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطین کا پرسنل پولیٹیکل مسئلہ ہے. ابھی میں ٹیکنیکلٹی پہ نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو ایجوکیٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ کہیں گے کہ حماس نے حملہ کیا تھا سر، انہوں نے پہلا اٹیک کیا ہے، تو اسرائیل نے، یہ ایسے مسلمان ملے مجھے آسٹریلیا میں بھی، کالوں پہ بھی، پاکستان سے بھی، کہ حملہ تو انہوں نے کیا ہے تو اسرائیل نے تو پھر سیلف ڈیفenس کرنا تھا. ان بدبختوں کو، لو آئی کیو ڈم وٹس کو کس دن میں سمجھاؤں گا لمبا لیکچر دے کے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے. حماس نے تو 40 سال لیٹ کیا یہ والا حملہ. اس 40 سال کا بھی میں نے کفارہ لینا ہے ان یہودیوں سے. حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کو ڈیناؤنس نہیں کر رہے، انہوں نے بچے مارے ہیں. مرنے سے پہلے ان کو تصویر اور سیلفی دے کے بھیجا تھا، فون میں بتایا تھا حماس مجھے مارنے لگا ہے. ان کی ہر غلط خبر کو صحیح مان لینا اور ہماری ہر صحیح خبر کو کنفیوز کر دینا، یہ ویسٹرن میڈیا کا کام ہے. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ پیئرس مورگن کیا بولتا ہے، یا فاکس نیوز کیا بولتا ہے، یا CNN پہ کیا. مجھے who cares? Nobody cares. مجھے یہ فکر ہے علامہ دس، علامہ دیٹ، مفتی دس، مفتی دیٹ کیا بولتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. دیٹ از اٹ. کیونکہ پریشر گروپ بنانا، ہمارے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل کے یا پریشر ریلیز کر دینا، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے. کروڑوں میں لوگ اس وقت رو رہے ہیں، کروڑوں میں، پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، کہ یہ ہو کیا گیا، اور کوئی کچھ کر بھی نہیں رہا. نہیں جی، وہ سیاستدانوں کو بہتر پتا، ان کو بہتر پتا ہوتا ہے، ان کو بہتر پتا ہوگا، ان سیاستدانوں کو بہتر پتا ہوگا، یا whoever اس کو آپ سیاستدان مانتے جو اصل میں سیاست کر رہے ہیں ان کو بہتر پتا ہے. یو تھنک دس از، ان کو بہتر پتا ہوتا تو یہ حالات ہوتے ان کو صرف اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا بہتر پتا ہے، کس کون سے آئی لینڈ میں کون سا گھر لینا ہے ان کو پتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا، یا پھر ان کو یہ پتا ہے کہ اگلے آئی لینڈ میں گھر کیسے لینے کے لیے عوام کو کیسے پٹو ڈالا جائے. نو ون از تھنکنگ. آپ سمجھیں آج تک پاکستان کی 70 سالہ گورننس میں آرمی اور سویلین نے کبھی اسلامی غیرت کے اوپر کوئی ڈیفینیٹو سٹیپ پہلے کبھی لیا ہے؟ اچانک ان کو غزہ پہ غیرت آ جائے گی؟ جی نہیں. ان کو کسی نہ کسی ڈیڈی کا فون آنا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پریشر گروپ بنے گا، تب کہیں جا کے ان کو پتا ہوگا کہ استاد جی کرسی بچاؤ، کرسی بچاؤ، نہیں تو اگلی دفعہ اس امام نے اڑا کے رکھ دینا. یہ سوال ہم سے ڈائریکٹ ہونا ہے کہ آپ نے اپنے اس سسٹم کے اندر کیا پریشر میکنزم انسٹال یا ٹریگر لگائے تھے.
یہ سوال تو ڈائریکٹ ہونا ہم سے. میں اس وقت اس لیے پی ٹی آئی اور جو فضل الرحمان اور زرداری اور نواز شریفوں کی بات کر رہا ہوں, اس ٹائم نہیں نکلنا انہوں نے. یہ ہے وہ پاکستانی عوام جس سے میں پوری طرح ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اس لیے میں کہہ رہا تھا نواز شریف عمران خان ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ زرداریوں اور فضل الرحمانوں کو اور خدا کا واسطہ پہچانو, یہ کریں گے. اس سسٹم کے تھرو ہوگا اسلام, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. سو یہ رونے والے مسلمان نہیں چاہیے ہمیں سوچنے والے مسلمان چاہیے. ہمیں دعائیں کرنے والے نہیں, ہمیں دعا کرنے والے مسلمان چاہیے. اور بس سمپل سا ایک میکنزم ہے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, پولیٹیکل ایکٹیویزم ہماری گھٹی میں ہونا چاہیے. اس وقت مسجدیں موبلائز کرنی بہت ضروری ہے. مسجد واحد سینٹر ہے جہاں سے پاکستانی مسجد جہاں سے فلسطین کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. ہوگا پاکستان کے تمام میجر ریسورسز استعمال ہو, مگر پریشر مسجد بنائے گی. اگر مسجد پریشر نہیں بنا سکتی تو پھر مسجد پریشر ریلیز کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. عوام کا پریشر اور آل آف دیٹ ول کو, اس کی جو قوت ارادی ہے وہ ختم کرنے کا محور اگر بنا نہیں رہی تو توڑ رہی ہے. آپ خود سوچ لیں, اپنی اپنی عقل لڑا رہے ہیں کہ کیا مسجد ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہے ٹو یوز پاکستان ایز اے ویپن, یا پھر وہ ڈائریکٹ کر رہی ہے ٹو بی یوزڈ کہ کوئی بھی عوام میں پریشر, جتنا پریشر ریلیز کر دو سر, سب کو ریلیکس کر دو. ظاہر ہے دعائیں اور آنسوؤں سے تو یہی ہوتا ہے. پھر انسان سمجھتا ہے او میں نے اللہ کا کام کر لیا, میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا, ایٹ لیسٹ دعائیں تو کرتا ہوں. یہ ایٹ لیسٹ دعائیں اپنے بچے کی ایجوکیشن پہ ایٹ لیسٹ دعائیں کرتے نا, اپنے بچے کی روٹی نان نفقے پہ ایٹ لیسٹ دعائیں کرتے. ادھر تو پوری جان مار دی ہے. ادھر تو مولوی صاحب کے کہنے کے اوپر آپ نے موم بتیاں نہیں جلائی تھیں یا قنوت نازلہ نہیں پڑی تھی. اپنے لیے تو پورے کے پورے انتظامات کیے ہوئے تھے. سو ان بہانے اندازوں کو چھوڑیں کہ جو ویٹ کر رہے تھے کہ مولوی صاحب سے اوکے آ جائے, ان کو چھوڑیں. میں ان لوگوں کو, ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں who actually want to do something. This is the first question all of us will be asked.